بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ دوست جو اس کو بعد میں سنیں گے، یا علی مدد. فرمان مبارک. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے راجکوٹ 21/10/1903 میں فرمایا کہ What big is the difference between your religion and that of the others? Think about this. Your religion is spiritual and that of the others is physical. How great is the difference between the physical and the spiritual faith? If Mukhi Kamadia will not explain that to the children, and if the spiritual knowledge will not reach their souls in childhood, then the physical religion would get set into their minds. ترجمہ: آپ کے دین اور دوسروں کے دین کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس بارے میں سوچو. تمہارا دین روحانی ہے اور دوسروں کا دین جسمانی. جسمانی اور روحانی دین کے درمیان کتنا بہت فرق ہے. اگر مکھی کامڈیا اس بات کو جماعت کے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے اور اگر بچپن میں ان کو روحانی علم نہیں دیا جائے گا تو جسمانی دین ان کے دل میں بیٹھ جائے گا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے طریقے میں علم کی اتنی ضرورت کیوں ہے. ہم کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اچھی طرح سے اس کو فالو کریں. چونکہ ہمارا طریقہ ظاہر نہیں ہے، ہمارا طریقہ باطن کا ہے. اگر ظاہر کا ہوتا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو نظر آتا ہے بس وہی ہے، اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. اینڈ دیر از نتھنگ مور دین واٹ وی سی. اگر یہ بات ہوتی تو آج ہم سنڈے مارننگ کا آرام سے سوئے ہوتے اپنے گھر میں، یا کہیں پکنک کرنے چلے گئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا طریقہ، اور میں اپنے طریقے کی بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا مذہب جو ہے نا وہ اسلام ہے، ہمارا طریقہ جو ہے نا وہ اسماعیلزم ہے. اور چونکہ ہمارا طریقہ باطن کا طریقہ ہے، یعنی کہ ہمارا طریقہ وہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا ظاہری ایکشن ہے، جو ہمارے ظاہری ایکشنز ہے اس کے پیچھے ایک تعویل چھپی ہوئی ہے، ایک باطن چھپا ہوا ہے، ایک ڈیپر میننگ ہے اس کے اندر. جو بھی چیز ہم کرتے ہیں، اور ہم ابھی کچھ چیزوں کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہمارا طریقہ ظاہر ہوتا تو پھر ہم کو کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی، کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہمارے طریقے میں علم کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے. اٹس ناٹ پاسبل. امام سلطان مشاہ فرماتے ہیں کہ وہ روح جو علم والی ہوگی وہ درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کریں گی. ان ادر ورڈ، جو روح کے پاس، جس شخص کے پاس مذہب کا، ہمارے طریقے کا علم نہیں ہوگا، وہ روح کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. اس کی مثال دیکھیں. ابھی اگر آپ نے کبھی کنو چلایا ہے، کنو کے اندر دو چپو ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کو پکڑ کے رکھیں اور دوسرے کو اگر آپ یوں گھمائیں گے نا تو بوٹ گول 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 گھومیں گی. جو کنو ہوگی نا آپ کی، وہ گول گول گھومیں گی. اگر ہم اپنے طریقے میں عبادت، دعا، دستون، بندگی، تسبیح کرتے چلے جائیں اور اس کو کبھی بھی نہ ہلائیں تو ہم صرف گول 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 گھومیں گے. تو کہتے ہیں کہ علم، یعنی یہ علم اور اعمال دونوں ساتھ میں چلنا چاہیے. دی نالج اینڈ دی ایکشن both has to go
together. Both has to move forward together. تاکہ تمہاری کشتی آگے بڑھے. Otherwise, اگر آپ علم لیتے ہیں, let's take the other way. You have so much knowledge of your طریقہ, but you never use it. تو بھی آپ کہیں نہیں جائیں گے. Or you do a lot of ibadat, lot of tasbih, lot of this and that. No knowledge of it. You cannot move forward. اس لیے امام نے یہ فرمان فرمایا کہ جو علم والی روح ہوگی وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھے گی. امام کے اگر اس جامع کے کرنٹ جامع کے اگر آپ 1957 سے ابھی تک کے ڈائمنڈ جوبلی تک کے فرامین کو دیکھیں تو نالج پہ کتنا ایمفیسائز کیا ہے, کتنا ایمفیسائز کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ جیسا بھی انہوں نے بات کی کہ یہ لڑکا آتا تھا, اس کو قرآن کا شوق تھا, تو وہ کسی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مولا نے کبھی بھی ہم کو نہیں بولا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. تو اس سے شرط لگائی گئی کہ اگر اس جامع کے سلطان بادشاہ کو تو چھوڑ دیں آپ, اگر آپ کو 100 فرمان لا کے دے کہ جہاں پر مولا نے قرآن کے اوپر زور دیا ہے تو پھر آپ ہماری بات کو مانیں گے. اس جامع کے صرف سلطان بادشاہ کے تو بہت سارے فرمان ہیں قرآن کے بارے میں, لیکن اس جامع کے بھی 100 سے زائد فرامین ہے قرآن کے بارے میں. جب ہم نے 1957 سے 2009 کی جو فرمان کی کتاب آئی تھی پوری کمپائل کر کے, اس کے اندر جب ہم نے قرآن کا ورڈ ڈالا تو 144 ٹائم نکلا تھا. 144 ٹائم مولا نے قرآن کو مینشن کیا ہے, یعنی کسی فرمان میں مور دین 1 ٹائم. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہماری دعا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دعا بھی نہیں پڑھ سکتے ہم. کیوں کہ ہماری دعا کا آغاز ہی سورہ الحمد سے ہوتا ہے, جس کا قرآن کا آغاز ہوتا ہے اسی سورہ سے, سورہ الحمد سے. ہماری ہر پارٹ کے اندر آپ کو آیت ملیں گی, نمبر 2 میں, نمبر 3 میں, 4 میں, 5 میں. پھر پارٹ نمبر 6 میں ہم کو سورہ اخلاص ملتی ہے. یعنی کہ ہمارے دعا کے اندر 2 سورے اور 5 آیتیں ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. اب واپس آئیں, ہمارے طریقے کی جو بنیاد تھی, یعنی کہ جہاں سے بنیاد پڑی مولا علی کے زمانے سے, تو کیا کہا گیا تھا کہ آپ 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھنا. اگر ان 2 میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑا تو آپ پارے پارے ہو جائیں گے, علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اینڈ ایگزیکٹلی وہی ہوا. کچھ لوگوں نے امام کو چھوڑا تو وہ الگ ہو گئے, کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑا تو وہ بھی الگ ہو گئے. کیوں؟ ابھی آپ آئیں, آپ میرے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی انفارمیشن ہے. ہمارے اسماعیلی طریقے میں سے جو سب سے بہترین اور مکمل طریقہ ہے, کیوں کوئی ہمارے طریقے کو چھوڑ کے جائے گا؟ رائٹ, ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے ہمارے طریقے کو. اور چونکہ وہ جب انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں لینا ہے تو کیا کرتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے. پھر جب کوئی باہر سے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگ تو غلط ہو, تو وہ مان لیتا ہے. کیوں کہ اس کا کوئی زیادہ نالج ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ کمپیئر کر سکے. اس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے امام نے اس جامع کے اندر علم کے اوپر اتنا زور دیا, یعنی کہ یہاں تک بھی مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا کا بھی علم لیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر پیسے بنائیں, تاکہ آپ اس دنیا کو سمجھیں اور اپنے مذہب کو سمجھیں. آپ دیکھا مولا نے یہیں پر فرمایا ہے کہ آپ اس دنیا کو سمجھیں اور اپنے مذہب کو سمجھیں.
تو دنیا کا علم بھی اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے. اگر صرف دنیا کو ہی سمجھنا تھا، صرف دنیا کو ہی سمجھنا تھا اور دنیا کا ہی علم لینا تھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جو ہے نا ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ چیز لو جو ٹیمپرری ہے اور اس چیز کو چھوڑ دو جو پرماننٹ ہے، کیونکہ دنیا تو ٹیمپرری ہے. اب اس ٹیمپرری دنیا کے لیے جتنا وقت ہم لگاتے ہیں اس کا اگر ہم حساب کریں اور جو پرماننٹ ہماری زندگی ہے اس کے لیے جو ہم وقت لگاتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ امام کا یہ فرمان کہ آپ اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں، وی آر آؤٹ آف بیلنس، وی آر کمپلیٹلی آؤٹ آف بیلنس. کیوں کہ ہم کم از کم 8 گھنٹہ تو اپنے جاب کو یا اسکول میں دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم 8 گھنٹے کبھی اپنے مذہب کو نہیں دیتے ہیں. یہیں سے ہمارا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم بیلنس نہیں ہیں، یہیں سے ہمارا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن امام کیوں ایسا کوئی فرمان کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ ہم کبھی بھی بیلنس نہیں کر سکتے ہیں؟ Why would he give us a فرمان like that؟ نہیں، مولا تو بہت ہی علم والا، وزڈم والا، رحم کرنے والا. اگر یہ بات ہے تو ضرور اس نے ہم کو کوئی طریقہ دیا ہوگا کہ ہم اس کو بیلنس کریں. ہو سکتا ہے ہم کو بتانا ہو. کیوں بتانا ہو بھائی ہم کو؟ کیونکہ ہم کبھی اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں اس کو. اب اگر ہمارے پاس چاک بورڈ اور یہ بلیک بورڈ اور پینسل ہو اور اگر ہم منٹوں کا حساب لگائیں دن کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیلنس میں رہتے ہیں، اور آسان ہے بیلنس میں رہنا، آسان ہے بیلنس میں رہنا. اور امام نے ہم کو طریقے سکھائے ہیں، کیونکہ امام کا کام ہے کہ وہ فرمان کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہم اس کے فرمان کو فالو کر سکیں. ادروائز وہ ایسا فرمان نہیں کر سکتا ہے کہ جس کو ہم فالو نہ کریں یا نہ کر سکتے ہو، ممکن ہی نہ ہو. ایسا فرمان نہیں کرتا وہ کبھی بھی، کیونکہ ادروائز انفیئر ہو جائے گا کہ ہم کو کوئی ایسا فرمان کرے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آئے دیکھیں سلمان شاہ کا یہ فرمان سب کو یاد ہے کہ جو مومن مجھے یاد کر کے سوتا ہے اس کی نیند بھی عبادت گنی جاتی ہے. آپ کتنا سوتے ہیں؟ 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ؟ اگر آپ سپوز کریں کہ 8 گھنٹہ سوتے ہیں اور 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ تسبیح کر کے اس کو یاد کر کے سوئے ہیں، تو یہ آپ کا بیلنس ہوا ادھر 8 گھنٹہ. کتنا آسان تھا، کتنا آسان. لیکن کیا ہم کو اس بات کا پتہ ہے؟ کیا ہم کو اس بات کا احساس ہے؟ کیا ہم نے یہ نیت کی کہ آج میں مولا کے فرمان کے مطابق تسبیح کر کے سوؤں گا تو میری نیند بھی عبادت میں گنی جائے گی؟ ریممبر، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ نے نیت کر کے کیا ہے تو وہ آپ کی عبادت ہے. اگر وہ عبادت ہے تو ہم کچھ بیلنس کرنے کے اندر آئے بیچ میں کہ ہم نے 6-8 گھنٹے سوئے، 6-8 گھنٹہ کام کیا. اب اگر ہم اچھے اسماعیلی ہے، پکے اسماعیلی ہے اور امام کے فرمان کو اچھی طرح سے ماننے والے ہیں، تو پھر دوسرے فرمان پہ ہیں. اگر آپ کام کرتے ہو اور اگر آپ مومن ہو تو آپ کا کام بھی عبادت ہے. اب ہمارے پاس نیند بھی عبادت ہو گئی، ہمارا کام بھی عبادت ہو گیا. کام کرتے ہوئے یا کام کی شروعات میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ریممبر، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت ہونی چاہیے. ہماری یہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کام کر کے پیسے والا بن جاؤں گا، میں کام کر کے اتنے ڈھیر سارے پیسے جمع کر لوں گا. ہماری نیت ہونی چاہیے کہ کام کر کے جو میں پیسے بناؤں گا اس سے میں اپنی فیملی کو اچھی طرح سے پرووائڈ کروں گا، ہمارے بچے اسکول پڑھیں گے اور
جو پیسہ ہمارے پاس ایکسیس ہوگا وہ ہم امام کی راہ میں خرچ کریں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. اگر ہم صرف پیسے جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور امام کی راہ میں اس کو خرچتے نہیں ہیں تو پھر وہ پیسہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ جو عبادت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نیت غلط تھی. نیت غلط تھی. رائٹ. اب اسی جامع کا ہم کو یاد ہے فرمان کہ پیسہ والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کس نے بولا بھائی پیسہ والا ہونا بری بات ہے، اچھا گھر ہونا بری بات ہے؟ نہیں، آپ اس پیسے کو کس طرح خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا اور برا بناتے ہیں. اگزامپل ہے کہ ایک فیملی ہے وہ سال کے $1,00,000 بناتی ہے، دوسری فیملی سال کے $1,00,000 بناتی ہے. یہ فیملی اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ دنیا کی عیاشیوں میں، کپڑوں میں ادھر ادھر خرچ کر ڈالتا ہے. یہ فیملی اچھے گھروں میں رہتی ہے، اچھے کپڑا پہنتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ دسوں کے بعد کچھ پیسے اپنے اسماعیلی بھائی بہنوں کے لیے چیریٹی میں یوز کرتا ہے، امام کی راہ میں یوز کرتا ہے. ان ادر ورڈ، رائٹ. آپ نے دیکھا دونوں فیملی کے درمیان کیا فرق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا پیسہ بنایا، اس شخص نے اتنا پیسہ بنایا، تو پہلے شخص نے جو پیسہ بنایا تھا اس میں اس نے کون سی ایسی بات کی جو دنیا کے تمام لوگ جو اسماعیلی نہیں بھی ہے وہ نہیں کرتے. ہر آدمی اپنے لیے پیسہ بناتا ہے، تو آپ نے کون سی نوائی کی ہے، کون سا آپ نے تیر مارا ہے، کون سی آپ نے اچھی چیز کی ہے اس پیسے بنانے میں؟ ہر آدمی اپنے لیے پیسہ بناتا ہے. امام کا فرمان سنیں کہ it does not matter what you do for yourself, it only matters what you do for others. یعنی آپ اپنے لیے جو کرتے ہیں نا وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. It only matters what you do for others. ابھی 2 مہینے پہلے مولا کا کیا فرمان یوسٹر میں کہ lend your hand where help is needed. Think of all Ismaili as an extended family. A global family. Because یہ پارٹ آف ایتھک آف اسلام ہے کہ جو پیسہ آپ کو ضرورت ہے وہ آپ یوز کریں، جو ایکسیس ہے وہ آپ دوسروں کے لیے یوز کریں. وہ دوسروں کے لیے یوز کریں. پیسے والا ہونا، اچھے گھروں میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے اس کے پیچھے وہ میٹر کرتی ہے اس کے پیچھے. اوکے، ہم بیلنس کی بات کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ سونا بھی عبادت، کام کرنا بھی عبادت ممکن ہے. یہ دونوں چیزیں عبادت میں کاؤنٹ کرنا ممکن ہے. اگر یہ بات ہے تو باقی کتنا بچ گیا ہمارے پاس؟ 8 گھنٹہ. 8 گھنٹے اگر سو گیا، 8 گھنٹہ کام کر لیا، باقی بچ گیا 8 گھنٹہ. اس 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹہ تو ہم ویسے بھی جمع کرنے کا ہے، رائٹ، وچ وی سپوز ٹو گیو 3 hours a day. رائٹ. عبادت، بندگی، دعا، تسبیحات کے اندر ہمارے 3 گھنٹے جاتے ہیں، باقی بچ کے 5 گھنٹے، صرف 5 گھنٹے بچ گئے. اب مولا پاپا نے اور بھی آسانی کر دی ہمارے لیے. مولا نے کیا فرمایا؟ ہر 5 سیکنڈ میں یا جب بھی آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو آپ مجھے یاد کریں. اگر اس 5 گھنٹوں کے اندر ہم نے ہر 5 سیکنڈ کے بعد یا ہر 5 منٹ کے بعد بھی 5 سیکنڈ مولا کو یاد کر لیا تو اس کا بھی 10% عبادت میں کاؤنٹ ہو گیا. اس 5 گھنٹے کا بھی ایوری 5 منٹ میں 5 سیکنڈ اگر آپ یاد کر لیا مولا کو، وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہونا شروع کر دیا آپ نے. ایک مرتبہ ایک استاد کہیں باہر جا رہا تھا تو شاگردوں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہ آپ باہر جائیں آپ ہمیں کوئی ایک اچھی نصیحت کریں. فوراً سے استاد کہتا ہے آپ اپنی زندگی کو لمبی کریں. سب شاگرد حیران ہو گئے، بولے بھائی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے.
میں اپنی زندگی کو کیسا لمبی کر سکتا ہوں؟ رائٹ، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو استاد اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زندگی حقیقت میں وہ ہے جو خدا کی یاد میں گزرے، باقی سب موت ہی موت ہے. جو لمحے، منٹس، ٹائم، مومنٹس خدا کی یاد کے بغیر ہے نا، اس کی مثال موت کی ہے. اور جو لمحے امام کی یاد میں گزرتی ہے، اچھے کاموں میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، وہ حقیقت میں حقیقی زندگی ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے گھنٹے، کتنی منٹیں زندہ رہے آپ، یعنی کہ امام کو یاد کیا ہے، وہ حقیقت میں آپ کی زندگی ہے. اب آپ 100 سال جئیں کہ 50 سال جئیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ 100 سال جئیں اور امام کو یاد نہ کریں تو وہ سارے 100 سال ضائع ہیں. اور اگر آپ 50 سال جئیں اور اس میں سے اگر آپ 25 سال تک امام کو یاد کرتے ہیں تو وہ زندگی ہے 25 سال کی، ورنہ موت کی طرح گزرتی ہے. پھر سلطان محمد شاہ کا فرمان اور حاضر امام کا فرمان بھی کہ ایک جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر وہ مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جاتے ہیں. ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو مولا بھائی پھر بتاتے ہیں کیا کہ ایکچولی یہ صرف انٹلیکٹ ہی ہے کہ جو ہیومن کو ہیومن اینیمل سے الگ کرتا ہے. کہ انٹلیکٹ یہ ہے کہ جو انسان کو انسان نما اینیمل سے الگ کرتا ہے. اٹ از دا انٹلیکٹ. اور اسی کے اندر لیکچر کے اندر دیکھیں وہ انٹلیکٹ کس طرح کام کرتا ہے کہ انٹلیکٹ جو ہے نا وہ دو لری کی طرح ہے، دو فردرس پوائنٹ کی طرح ہے. عقل غریزی ہے اور عقل کلی ہے. عقل غریزی نیڈی انٹلیکٹ، ہماری انٹلیکٹ جو ہے نا وہ نیڈی ہے. اور ہم کہاں سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں؟ عقل کل سے جو امام ہے. اٹ از لائک اے پیس آف روپ. تو امام جو ہے وہ رسی کے اوپر حصے میں ہے، ہم رسی کے نیچے حصے میں ہیں. لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی آر کنیکٹڈ ود دیئر انٹلیکٹ، ود دا ہائر انٹلیکٹ وی آر کنیکٹڈ. We are on the bottom portion and we are in needy of his guidance. اور وہ اوپر سے ہم کو اس رسی کے ذریعے سے ہم کو ہدایت کرتا رہتا ہے. اب اس کی ہدایت کو سننا نہ سننا وہ ہمارا ہاتھ میں. امام کے فرمان کو سمجھنا یعنی کہ محنت کر کے سمجھنا، حقیقی معنوں میں سمجھنا یا نہ سمجھنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. مولا نے فرمان کیا، پھر مولا گھوم کے پوچھتے نہیں کہ تم نے میرے فرمان کو فالو کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا کام ہے ہم کو ہدایت کرنا. پھر اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا کام ہے پوچھنا. اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا کام ہے پوچھنا. تو مولا علی کا ایک قول ہے، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. امام بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے پوچھیں بیفور یو لوز می. کیونکہ اگر ہم مولا کو نہیں پوچھتے ہیں وی ول لوز ہم. ایسا نہیں کہ وہ کہیں چلے جائیں گا، وی ول ہیو نو کنیکشن بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو کنیکشن ختم ہو جاتا ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے. واپس آئے ہیں ہم اس طرف کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ باطنی ہے، اور باطن کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. اور یہ ہے ہمارے طریقے میں علم کی اہمیت اتنی ضروری ہے. بیکاز واٹ وی آر فالوئنگ
we cannot see. مثال لیتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی مثال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جب جماعت میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اس وقت ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے ایز اے فالوور آف دی امام اور ایز اے نارمل پرسن. اگر آپ امام کے فرمان کو سمجھے اور امام کے ہدایت کو سمجھ رہے ہیں, اور جب ہم جماعت میں جا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوگے اس گاڑی کے سفر میں, 5 منٹ کا ہو کہ 1 گھنٹے کا ہو. واٹ وڈ یو بی ڈوئنگ ان یور کار, اور ایون بیفور یو گیٹ ان ٹو کار, وین یو آر انسائڈ دی ہوم. ہم انسائڈ دی ہوم سے بات شروع کرتے ہیں. یہاں پر سپوز کریں کہ گھر کے اندر 2-3 بچے ہیں. برکت بھائی کی فیملی بات کریں, زارا اور فرا. برکت بھائی بولتے ہیں جماعت میں جانا ہے نا, ہے نا, I'm just using you guys as an example. زارا بولتی ہے کہ ہاں جماعت میں جانا ہے کیونکہ مجھے نائٹ اسکول کا کچھ علومہ کا کچھ کام کرنا ہے. فرا کہتی ہے چلو میں بھی چلتی ہوں, مجھے بھی ملنا ہے کسی سے. رخسانہ بولتی ہے ہاں جماعت میں جانا ہے, آج تو ویسے بھی بہت ہیوی دن تھا, جماعت میں جائیں گے, عبادت بندی کریں گے, مولا کو یاد کریں گے, اٹ بی ریئلی گڈ. چاروں جانے جماعت میں جا رہے ہیں. اب اس چاروں میں فرق کیا ہے؟ نیت کا. ایک کی نیت کیا تھی کہ مجھے علماء کا کچھ کام کرنا ہے. ایک کی نیت کیا تھی مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے. ایک کی نیت کیا تھی مجھے عبادت بندگی کرنی ہے. کتنا فرق ہے ایک نیت کے اندر. جبکہ ہمارے جماعت خانے کے جانے کا پرپس سنگل ہونا چاہیے. وہ کیا؟ امام سے ملاقات کرنی ہے. امام سے ملاقات کرنی چاہیے. جماعت میں جا کر فرینڈ سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ پرپس نہیں ہونا چاہیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے دوست سے ملنا ہے. اگر وہاں پر دوست ملتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ جماعت سے امام نے اجازت دی ہے ہم کو. Remember, Imam is making easier for us to follow the religion, right? امام نے کیا بولا, یہاں پر ملٹی پرپز روم بھی ہم نے بنائے ہیں. جماعت آنا از پلیس فار گیدرنگ اینڈ سوشل گیدرنگ, رائٹ. 2 قسم کی گیدرنگ ہے. آپ اندر آئے, آپ دعا پڑھیں, لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے دوست کو ملنا ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ مجھے امام سے ملنا ہے. دوست سے ملنا ایڈیشنل بونس ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ آپ کے پاس کوئی دوست ہے جس سے آپ ملیں گے اور آپ کا جو بھی کام ہے, علماء کا کام کرنا ہے, دیٹس اے بلیسنگ کہ آپ کو خدمت ملی ہوئی ہے. لیکن دیٹس ناٹ دی سول پرپز آف گوئنگ ٹو جماعت. Because I see her, she does a lot of things on phone. She don't need to go to Jamaatana for that. She does conferences and all that on phone. She get all that khidmat done outside the Jamaatana. Right? تو آپ نے دیکھا کہ جماعتانہ صرف جانا, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, نیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. And you cannot think like this unless you understand this thing, کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, انٹینشن کیا ہے آپ کا. پھر آپ گاڑی میں بیٹھ گئے, آپ گاڑی میں کیا کر رہے ہیں جماعت جاتے وقت؟ اگر آج ہم اپنے جاب کے کسی خاص انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ گاڑی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یو ول بی تھنکنگ اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ دے گونا آسک یو, کیونکہ جاب کا انٹرویو بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر ہم کو دنیا کے بادشاہ سے ملنے جانا ہے. وی ہیو نو کنورسیشن, وی ہیو نو تھاٹس. کیا تھاٹ ہونا چاہیے ہمارے دماغ میں؟ جماعت میں جاؤں گا, ملاپا سے ملاقات ہونے کے چانسز ہے نا. ہو سکتا ہے ملاپا میرے کو کوئی پوچھ رہے, میرے کو کچھ بولے, اگر I'm not paying attention, maybe he will say something to me, I will listen, because I'm not paying attention. What about if I see him in Jamaatana, how would I react? If I see Mulaba in Jamaatana, how would I react? No thoughts. Right? یہ ہمارا تھاٹس ہونے چاہیے گاڑی کے اندر, ٹھیک ہے. اور جماعتانہ پوچھتے ہیں what is the first thing you see when you go to جماعتانہ؟ وہ والنٹیئر جو باہر دھوپ میں کھڑا ہے, بارش میں کھڑا ہے, سردی میں کھڑا ہے, what do we do when we see him?
That matters also. आप बोलेंगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी है वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करूं, राइट? नो, इट मैटर्स. आप अगर उसको याली मदद बोलते हैं, उस याली मदद के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है. सबसे पहले आप क्या करते हैं याली मदद करते हैं, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि आई सी यू, यू आर डूइंग अ ड्यूटी, आई सी यू, यू एक्नॉलेज इट. आप उसको एक्नॉलेजमेंट देते हैं. दूसरा आप क्या करते हैं, यू आर फॉलोइंग द इमाम बाय सेइंग याली मदद. हाउ? व्हेन इमाम सी वॉलंटियर, व्हाट डज ही डू? He said, I see you, I see my volunteers, and I thank them. अगर इमाम जो बादशाह है वो अपने वॉलंटियर को बोलता है थैंक यू, हाउ मेनी टाइम वी हैव सेड थैंक यू टू दोस वॉलंटियर्स? हम भी तो इमाम के फॉलोअर्स हैं. शुड वी नॉट फॉलो द इमाम्स पैथ? कितनी छोटी बात है ना, इतनी छोटी बात है, बट इट मैटर्स. इट मैटर्स कि आप उसको एक्नॉलेज करें, उसको जारी मत करें. दैट्स पार्ट ऑफ एथिक ऑफ इस्लाम. हर छोटी बात तरीके के अंदर मैटर करती है. ठीक है, शूज़ कंपनी में आए आप. हमारे ज़माने में और कराची में, इंडिया में पानी कंपनी होता था, है ना. अब उधर खड़े रहते हैं, डोंट जस्ट ड्रिंक ग्लास वाटर, से यारी मदद टू द पर्सन बिहाइंड, से थैंक यू जब वो आपको पानी का गिलास भर के देवे. ऑल छोटी छोटी ये गुड डीड्स है ना, ये हमारे अकाउंट में लिखी जाती है. तो ऑल गुड डीड्स कि जब आप याली मदद बोलते हैं, आपने इमाम को याद किया, आपने उसकी मदद तलब की, आपने अपनी आजीज़ी दिखाई कि मुझे अली की हर कदम पर मदद की ज़रूरत है, और आपने वही वेल विश उस वॉलंटियर के लिए भी दी कि मौला भी तुम्हारी मदद करे इस ड्यूटी के अंदर. देखा कितने मल्टीपल फायदे होते जा रहे हैं एक यानी मदद के अंदर. अब शूज़ कंपनी में आता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम शूज़ कंपनी? कुछ जमात आना है जहाँ पर उन्होंने शूज़ कंपनी निकाल दी है, हटा दी है, मीनिंग सेल्फ सर्विस हो गई है. इस शूज़ कंपनी के अंदर क्या चीज़ है जो हमको सीखनी है? कभी आपने नोट किया शूज़ कंपनी के अंदर कौन लोग खड़े होते हैं? वहाँ पर आपको एक गरीब, एक पैसे वाला, एक इलिटरेट, एक डॉक्टर, सब मिलेंगे उसके अंदर शूज़ कंपनी में. वो आपको ये दिखाते हैं कि जमात खाना और इमाम के घर की खिदमत का जो पाया है ना, वो आजीज़ी से शुरू होता है, नम्रता से शुरू होता है. एंड देयर इज नो मोर हम्बलनेस देन पिकिंग अप योर डर्टी शूज. देयर इज नो अदर सर्विस जमात खाने में, नन, जीरो, जो हमको हम्बलनेस सिखाता है. सपोज करें कि एक आदमी जॉब करता है गैस स्टेशन में, उसका बॉस उधर खड़ा हुआ है शूज़ कंपनी में, उसका बॉस उसके एम्प्लॉय के जूते उठाएगा. Would he ever do that at work? नहीं, एम्प्लॉय उसके जूते उठा सकता है, लेकिन जमात खाने में वो अपने एम्प्लॉय के जूते उठाता है. बाहर बारिश हो रही है तो जूते गिले भी हो गए, अगर वो जॉब से आए तो उसके जूते डर्टी भी हो गए, लेकिन वो उसके जूते बिल्कुल ही विदाउट मेकिंग एनी फेस एकदम हम्बलनेस से उसको उठाता है. वो ये कहता है कि अगर कोई मोमिन जमात खाने आता है तो मैं उसके जूते की जो नीचे डस्ट लगी है ना, मैं उसके बराबर हूँ बस. दैट्स इज हम्बलनेस. आपको पता है कि आप नॉर्दर्न पाकिस्तान कभी किए हैं, आप में से कोई और किसी का एक्सपीरियंस है? वहाँ पर जो मेज़बान होता है ना, उनके घर है ना यूँ बने होते हैं. सो व्हेन यू वॉक इन एंड देन 3-4 फीट ऊपर वो होगा, पायदान होगा, क्या बोलेंगे इसको, स्टेप. स्टेप. और फिर वो घर होता है उनका. So when you come in, you take off your shoes here, and then you put your feet on the top of that, and then you walk in. हाँ? तो यहाँ पर सब शुरू होगा. जो मेज़बान होगा ना, होस्ट होगा ना, जब वो आपको खाना सर्व करेगा ना, वो आपके साथ बैठेगा नहीं, वो नीचे खड़ा होगा उधर जूते के पास. He will not even stand on their पायदान. Why?
اس کا گھر ہے, وہ گھر کا مالک ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ میرے مہمان جو ہے نا میرے گھر میں جو آئے وہ حقیقتاً اینجلس کے برابر ہے, فرشتے ہیں یہ, اور میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر ہوں. لک ایٹ دی ٹریڈیشن کہ میں اس کی خاک کے برابر ہوں. تو وہ کہاں کھڑا رہتا ہے؟ ان کے جوتوں کے پاس, نیچے 1 فٹ 2 فٹ نیچے. لک ایٹ دی ٹریڈیشن, رائٹ؟ دیٹس دی ٹریڈیشن جو ہمارے شوز کمپنی کے اندر ہے. اور ہمارے زمانے میں برکت بھائی کو بھی یاد ہوگا, جو بھی پاکستان میں رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری ماں کہتی تھی کہ زندگی میں ہر بچہ فیملی کے اندر کم از کم بھی 1 مرتبہ 1 مہینہ 1 سال تک پہلے کوئی بھی خدمت نہیں, سب سے پہلے شوز کمپنی کی خدمت ہے 1 مہینہ 1 سال تک. پھر اس کی ترقی ہو تو پانی کمپنی کی ڈیوٹی دے سکتا ہے, پھر آپ اوپر دوسری والنٹیئر کی ڈیوٹی دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص سیدھا والنٹیئر کی ڈیوٹی دیتا ہے وہ مکی کے پارٹ کے بعد جا کے کھڑا رہتا ہے, he will never learn their آجزی because he is on the top of the ladder, right there standing in front of مکی. اگر آپ اپنے بچے کو ہمبلنس سکھانا چاہتے ہیں, مذہب کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں, تو آپ کبھی بھی غرور سے نہیں سیکھ سکتے ہیں, اس کو عاجزی سے سیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس شوز کمپنی ہے. دیٹس دا شوز کمپنی سروس. ہم نے کبھی تھاٹ نہیں دیا, ہم تو جوتے اتارتے چلے جاتے ہیں. نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلاسفی ہے کہ کیوں شوز کمپنی ہے. ہاں کم مسجدوں میں شوز کمپنی نہیں ہوتی ہے, چرچ میں شوز کمپنی نہیں ہوتی ہے, ہمارے طریقے میں کیوں شوز کمپنی ہے؟ ریممبر, ہمارے طریقے میں کوئی بھی چیز ہوکس پوکس نہیں ہے, یعنی کہ بیکار میں نہیں ہے. ایسے ہی نہیں رکھ دی ہے ہم نے کوئی بھی چیز, جسٹ فار سیک آف رکھنا نہیں رکھ دی ہے. ہمارے پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو, اسپیشلی انڈیا کے اندر 7 ماہ کا روزہ ہوتا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو, خواتین کو؟ ابھی مولا کا روزہ بولتے ہیں اس کو. آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے یہ اسٹوری ہے کہ سلطان محمد شاہ کے پاس جب یہ کانسٹیٹیوشن چینج ہو رہا تھا تو سلطان شاہ کا رکھا کہ بولا ہماری جماعت میں یہ 7 ماہ کا روزہ ہوتا ہے. بولا اسٹاپ, خود 7 ماہ. بولا وی ڈونٹ نو. بولا تو پھر بند کرو, یہ ہمارا مذہب کوئی اوکس پوکس نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے. بولا کہ وہ کسی ٹریڈیشن سے آیا ہے, ہم کو پتہ نہیں ہے کیا ہے یہ, تو ابھی ہم بند کریں گے تو یہ اتنی خواتین جمع ہوتی ہے اس کے لیے, تو پھر وہ تو تھوڑا ناراض ہوگی. تو مولا آپ رحم کریں, کچھ کریں. بولا اچھا ایسا کریں, اب مولا کا روزہ رکھیں. تو پھر اس کو چینج کر کے مولا کا روزہ شروع کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا, سب جماعت میں مولا کا روزہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کو کرنا ہے کریں, بیکاز اٹس ناٹ پارٹ آف آور طریقہ اور ریلیجن. دیٹس ایکسٹرا آرڈنری. اف یو لائک ٹو ڈو اٹ سم تھنگ دین گو اینڈ ڈو اٹ, لیکن مولا کے نام پر اور کسی کے نام پر نہیں, اور کسی کے نام پہ نہیں. مولا کا روزہ ہے, ٹھیک ہے آپ رکھیں, چلو نیت کیا ہے, مولا کے لیے کرنا ہے یہ, وچ از فائن. نو اوکس پوکس, جمع کرنا ہے. اوکے, اب آپ اندر آ جائیں, ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ؟ ہے ہی زندہ, رائٹ؟ بھائی ہم زندہ کیوں کرتے ہیں؟ اب بولیں گے بھائی پیروں نے کہا تھا کہ جماعت میں جب آؤ تو ہے زندہ بولانا, تو ہم کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ایسک کوشچن, رائٹ؟ خالی بولا اور ہم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ وی مسٹ ایسک کوشچن کہ اس کے پیچھے کیا معنی کیا نہیں ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہے زندہ اس لیے بلاتا ہے کیونکہ امام زندہ ہے. جماعت میں ہمارے پاس کوئی ایسا ایک بھی شخص ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ مولا زندہ ہے؟ سب کو پتہ ہے. جو چیز سب کو پتہ ہے تو ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ Why would we say something that everybody knows? پھر ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے زندہ مولا زندہ ہے, دوسرا آتا ہے بولتا ہے زندہ مولا زندہ ہے. جب 10 15 20 پر پہنچ جائیں گے تو بولیں گے یار ابھی بہت ہو گیا, وی آل نو مولا زندہ ہے. جتنے لوگ آ رہے ہیں سب بول رہے ہیں زندہ, سب بول رہے ہیں زندہ.
اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا نا. یہ کہ نا ہمارا مذہب باطن کا ہے, ظاہر کا نہیں ہے. جب باطن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے, اس راز کو ہم کو جاننا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں کرتے ہیں ہم. وی جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز آور پیرنٹ ٹولڈ اس اور somebody is doing it so I'm going to do it. وہ کون کرتا ہے؟ منکیز کرتے ہیں. وی آر ناٹ منکی, وی آر انٹلیکٹ individuals, we are human beings. We don't do things because other people are doing it. We need to understand why we are doing it. اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ ہے زندہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کے پاس بچے ہیں, رخسانہ کو پتہ ہے, آپ سب کے پاس بچے ہیں. آپ کے بچے جب بورن ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ یو ٹیک دیم ٹو مکھتا ہے بیعت کرانے کے لیے. آپ بیعت کرانے جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیعت میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ بچہ میں امام کو ارپن کرتی ہوں, اور مکھتا بولتے ہیں اب آپ اس کو پالنا. اور اسماعیلی بننے کی جو شرائط تھی, کنڈیشنز تھی, وہ کیا تھی؟ کہ آپ ہر ہمیشہ حاضر اور موجود جامع کے فرمان کو مانیں گے. یہ شرط ہوتی ہے بچے کے بیعت لینے کے اندر, اور کسی کا نہیں. حاضر اور موجود. کوئی اسماعیلی بولے کہ بھئی میں مولا علی کے فرمان کو تو مانوں گا, شاہ کریم کے فرمان کو نہیں مانوں گا, تو وہ اسماعیلی ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن کوئی ایک کرسچن لڑکی آتی ہے شادی کر کے اسماعیلی میں اندر, وہ بولے کہ میں حاضر امام کے فرمان کو مانوں گی, تو وہ اسماعیلی ہو جاتی ہے. حالانکہ اس نے علی کے فرمان کو کبھی نہیں مانا تھا, کیونکہ وہ تو تھی نہیں اسماعیلی. اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے طریقے کے اندر حاضر اور موجود پریزنٹ امام کے فرمان کو ماننا, پریزنٹ امام کی بیعت کرنا. کیونکہ بیعت کے بغیر ہم اسماعیلی نہیں ہو سکتے, چاہے ہم اسماعیلی کے گھر میں کے اندر ہی کیوں پیدا نہ ہوا ہو. یہاں باہر سے ہم آئے ہیں, مطلب اسماعیلی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے. بیعت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہم امام کو فالو نہیں کر سکتے. آپ کے کوئی بھی کام ہے, جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں آپ سب بیکار ہے اگر آپ اس کی بیعت نہیں کرتے. وہ پایا ہے, دیٹس اے کی. وہ ایڈمیشن ضروری ہے سب سے پہلے. تو جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ حاضر اور موجود جامع کے فرمان کو مانیں گے. آپ حاضر اور موجود امام کو فالو کریں گے, اور کسی کو امام نہیں مانیں گے. رائٹ, یہ شرط ہے ہماری بیعت کی. لیکن وہ بچہ جو ابھی ابھی اسماعیلی بن رہا ہے, ڈز ہی ریممبر دیٹ؟ نو. وہ تو ابھی بیچارہ 2 4 6 دن کا ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے, تو اس کی ماں بولتی ہے جماعت میں, بیٹا بول ہے زندہ, اس کو لے کے آتی ہے, اس کو سکھاتی ہے, اس کو سکھاتی ہے. بٹ شی نیور ایکسپلین کہ کیوں ہے زندہ کرنا ہے اس کو. اور نہ ہی کبھی ہمارے الفاظوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کیوں ہے زندہ کرنا ہے. اگر کسی نے ایکسپلین بھی کیا تو کیا پیر نے بولا ہے کہ جماعت نے میں آوان تو ہے زندہ بولا آوان. ہاں, پیر کو تو پتا تھا کیوں ہے زندہ بولنا ہے. ڈو وی نو, ڈڈ وی ایس کوشچن بھائی کیوں بولانا ہے؟ اٹس ناٹ بیکاز پیر سیڈ اٹ. اس کے پیچھے جو راز ہے اس کو دیکھنا ہے ہم کو. اور وہ یہ تھا کہ جب ہم جماعت میں داخل ہوں تو جو شرط ہے وہ کیا تھی؟ بیعت. ہم وہ ہے زندہ کر کے اپنی اس بیعت کو ریممبر کرتے ہیں کہ جو ہم نے حاضر اور موجود جامع کے لیے کی تھی. ہم اس کو اب آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو بیعت ایوری ڈے. بیعت تو ایک مرتبہ ہوتی ہے نا جب ہم پیدا ہوئے. بیعت بھائی روزانہ کیوں؟ وائی؟ ہمارے طریقے کے اندر ایک بہت زبردست ٹریڈیشن رکھی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی مولا فزیکلی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے تو آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوتی ہے. آپ ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں
اس کے بعد مولا جو ہے نا جو بھی کام کرتے ہیں فرمان دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلے بیعت ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ جماعت میں انٹر ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ دل سے مانتے ہیں کہ جماعت میں امام حاضر اور موجود ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی بیعت کرنی ہوگی. کیونکہ اگر اس کی بیعت نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں یا جو بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کیونکہ یہی ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. اور ٹریڈیشن کے لیے مولا نے کیا فرمایا ہے 1964 کے اندر، انڈیا کے اندر کا یہ فرمان ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے اور ہمارے جو پاسٹ کی ہسٹری ہے، آپ اس کو سمجھیں اور اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتے اور اس کو فرگیٹ بھی نہیں کرتے، یعنی کہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں دیں اور اس کو بھول بھی نہیں جانا. یہ مولا کا فرمان ہے حاضر جمعہ کا. ابھی اس حاضر جمعہ کا کس کو فرمان تھا پتہ ہے؟ یہ اس زمانے میں ایسوسیشن کو فرمان تھا. کیونکہ ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہسٹری کے اندر دیکھ کر ہم کو سمجھائیں جو آج طریقہ پڑے. لیکن اگر ہم ہسٹری کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں اور نہیں سمجھاتے ہیں جماعت کو، تو پھر جماعت جو ہے نا وہ صرف ایک طوطے کی طرح چیزوں کو ریپیٹ کرتے چلے جاتی ہے. لیکن we cannot blame them for it. We cannot blame them for this. Only person we can blame is ourselves. کہ کیا ہم نے کوشش کی یہ چیزیں سیکھنے کی؟ کیا ہم نے سوال پوچھا؟ کیا ہم نے جستجو کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھنے کی؟ یہ کتابیں تو اویلیبل ہے نا. ہسٹری کہیں گئی چلے نہیں گئی ہے، ہمارے سامنے ہی ہے. وہ ہم کو ڈھونڈ کر اس کو پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے اوپر رکھا گیا ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ کر، اس کو پوچھ کر اور اس کو سمجھ کر اپنے طریقوں کو فالو کریں. تو آپ نے دیکھا خالی ہم چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزوں کو کور کیا ہے. جماعت جانا، جماعت میں والنٹیئر، شوز کمپنی اور ہے ہی زندہ. اب آپ دیکھیں کہ جماعت میں کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ایوری سنگل ٹائم. اس کو بھی ہم انشاءاللہ ہنستے ہنستے کور کریں گے. آپ کو سوالات پوچھنے ہیں، اینڈ بلیو می دیر از نو رانگ کوشچن، دیر از نو ڈم کوشچن. ہر کوشچن ایک اور دروازے کو کھولتا ہے، ایک اور ہماری سمجھ کو کھولتا ہے اور ہم بہتر کرتے ہیں. اٹس اوکے ٹو ایسک کوشچن. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے یا جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ہم کو اس کو بھی سوال کر سکتے ہیں ہم کہ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ رہا ہوں. کیونکہ ہم ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہو لیکن ہم غلط سمجھ رہے ہو، یا صحیح بھی سمجھ رہے ہیں تو 100% صحیح نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی ہم کو پوچھنا ہے تاکہ ہمارے ہر ایکشن کے پیچھے ایک نالج ہو، ایک وزڈم ہو اور بیکار میں نہ چلے جائے وہ. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہے تو یہاں سے ہم پوچھ سکتے ہیں.